ایک نماز ماں پڑھ چکی تھی. شاباش بابا، بہت مہربانی مرشد، بہت شکریہ، سلامت رہے. ایک نماز ماں پڑھ چکی تھی، ایک نماز ماں کو پڑھنی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک نماز ماں پڑھ چکی تھی، ایک نماز ماں کو پڑھنی تھی. ظہرین کے درمیانی نوافل والے وقت میں عصمت کے رحل پہ حسن کا قرآن حسن بن کے نازل ہوا. محشر کی فجر تک اس بندے کا مقروض رہوں گا جسے لفظ سمجھ آ گیا، زبان بھی اس کی اپنی ہوئی. ظہرین کے درمیانی نوافل والے اوقات میں حسن زمین پہ نازل ہوا ہے. نہیں مجھے پتا مولوی میرا کیا کرے اور کیا نہ کرے، لیکن میں منبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ رہا ہوں میں اس کو نام کیا دوں؟ ماں کا بھی روزہ رہ گیا، بیٹے کا بھی روزہ. شاباش شاباش شاباش. بولو آخری بات بھی بولے، جسے علی کہنا آتا ہے بولے حیدری. اللہ اکبر. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، خدا کرے یہ معیار قائم رہے. ماں کا روزہ بھی رہ گیا، لال کا روزہ بھی رہ گیا، ماں کی نماز بھی. آج بولتا آیا جو ہے میں اس میں گھر سے. ہاں ماں کی نماز بھی رہ گئی، لال کی نماز بھی رہ گئی، ماں کا سجدہ بھی رہ گیا، ماں کا سجدہ بھی رہ گیا، لال کا سجدہ بھی رہ گیا. آؤ کلیجہ برداشت کرے تو تمہیں حسن کی قسم میں بولنا، نہ برداشت کرے تو یالی ایک مجلس کے لیے اپنا آپ تبدیل کرنا بڑا مشکل کام ہے. عزت محمد کی قسم میں شہزادی ام ایمن روایت فرماتی ہے نبی گھر میں آئے، حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے آپ کو اپنے آپ میں چھپا لیا. شاباش شاباش شاباش. جوان بولو، جوان ہاتھ اٹھاؤ. شاباش، وہ بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جوان ہاتھ اٹھاؤ. اپنے آپ کو اپنے آپ میں چھپا لیا. حسن کی آنکھیں چومی، حسن کا منہ چوما، حسن کا چہرہ چوما، حسن کے ہاتھ چومے، چوم کے میرے حوالے کر دیا. بچہ میں نے اٹھا لیا. بی بی فرماتی ہے میں سوچنے میں مصروف ہو گئی یہ کیا کیا نبی نے. آئے تھے تو حسن کو گھٹی دیتے، حسن کو لعاب پلاتے، حسن کو پہلی غذا دیتے. امامت کا حق تھا کہ رسالت اسے پہلی غذا دیتی، غذا دیے بغیر، گھٹی دیے بغیر، لعاب پلائے بغیر واپس چلے گئے. نبی دروازے تک چلے گئے. بی بی ام ایمن کہتی ہے میں دل میں سوچ رہی تھی، محمد دل میں سن رہے تھے. واپس آئے. ام ایمن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا پریشان نہ ہو، میں مغرب بین کے بعد آؤں گا، اسے لعاب پلاؤں گا، یہ ابھی روزے سے ہے. ہاتھ اٹھایا کر بولا کر ذکر حسین میں یہ معیار قائم رہے. نہ جسے علی کہنا آتا ہے بندہ بولے حیدری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین تجھے عزت ہے. اللہ کرے وہ ہاتھ اونچے رہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہو تمہارے ہاتھوں کی قسم ہے طبیعت راضی ہوگی. میں مغرب عین کے بعد آؤں گا، اسے لعاب پلاؤں گا. یہ بیٹا پڑھنے دے، میرا بیٹا تو مجھے دیکھ، تیری بڑی مہربانی، اسے مت دیکھ، مجھے دیکھ. میں ظہرین مغرب عین کے بعد آؤں گا، اسے لعاب پلاؤں گا. یہ مجھے دیکھ، آتے رہیں گے مومن. یہ روزے سے ہے. کسی کو دیجیے میں 52 ڈھیروں لوگ ایسے ہوں گے جو ناز کرتے ہوں گے میں نے فلاں علامہ کے ساتھ شہری کی ہے، میں نے بھائی منظور کے ساتھ افطاری کی ہے، میں نے شوکت رضا کے ساتھ شہری کی ہے، میں نے رضا بادشاہ کے ساتھ افطاری کی ہے. ہوتی ہے نا، ہوتا ہے نا، یہ مان ہوتا ہے. آج ہماری افطاری فلاں علامہ کے پاس تھی، آج ہماری شہری فلاں ماتمی کے پاس تھی، آج ہماری افطاری فلاں شخصیت کے ساتھ تھی، آج میں نے فلاں سردار کے ساتھ شہری کی. آؤ اللہ کی کائنات کا اکیلا شہزادہ حسن جس نے شہری خدا کے پاس کی ہے، افطاری مصطفیٰ. حق رکھ لیا اس نے میرا پاس، تو کم از کم شیعہ ماں کا بیٹا تھا، اسے بولنا چاہیے. حق رکھ لیا کو ڈی جی والوں تم نے میرا.
جی واہ جی سلام ہے آپ کو. ہاں جی وہاں صحیح, اللہ عزت دے. ہاں بابا دور بیٹھتے ہو وہیں سے ہاتھ اٹھائے کرو, ہائے دری. اللہ کی کائنات میں اکیلا بادشاہ ہے حسن, جو میں جی اللہ آپ کو عزت دے. بڑا اچھا لگا مجھے یہ دونوں ہاتھ آپ کا اٹھانا اور اتنے مشکل جملے کا یوں بولنا. اللہ اکبر, سلامت رہو, سدا آباد رہو, سدا سخی رہو. جس نے شہری اللہ کے پاس کی ہے, افطاری محمد کے پاس کی ہے. کوٹی جی میں یہ ڈر بھی رہتا ہے کبھی گاڑی میں بیٹھوں گا اور فتویٰ پیچھے تشریف لے آئے گا. ایک زمانہ تھا جب میرے پاس فتویٰ چھپتا تھا, اب تو واٹس ایپ ہوتا ہے نا. قاضی الفضل کہتا ہے مجھے فتویٰ آ گیا تو اسی کافر ہو گئے ہو. اگر یہ میں پاس کو بدل دوں, میرا فتویٰ تو نہیں لگاؤ گے, پھر کہہ دوں افطاری اور سحری بدل دوں نا, سحری اللہ کے ساتھ کی ہے, افطاری محمد کے ساتھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پوچھا بیٹی سے مشہور کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ بی بی نے کہا میں نے علی سے کہا تھا نام رکھیں. علی نے کہا تھا تمہارے بابا نام رکھیں. شاباش شاباش شاباش. میں نے علی سے کہا تھا نام رکھیں, علی نے کہا تھا بطول تمہارے بابا نام رکھیں گے, تو بابا آپ رکھیں نا. نبی نے علی کی طرف دیکھا, یا علی بچے کا نام نہیں رکھا؟ نہیں یا رسول اللہ, ایک تو میں آپ پہ سبقت نہیں کرنا چاہتا, دوسرا میرا دل تھا بچے کا نام گھر کا سربراہ رکھے. پہلا جملہ ہے جس میں یہ بچہ نہ بولا مجھے کوئی گلا نہیں, یہ عزیز نہ بولا مجھے کوئی گلا نہیں, یہ بزرگ نہ بولے 14 کی قسم ہے میں شب تک گلا رہے گا. مجھے دیکھ, مجھے آؤ بیٹا جلدی سے آ جاؤ. سنو گے, میرا دل تھا گھر کا سربراہ نام رکھے. محمد نے کہا پھر میں کیوں رکھوں, پھر وہ رکھے گا. سلامت رہو, سدا آباد رہو. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے, یہ چہرے سلامت ہی رہے. کیا بات ہے, میں شر تک جیو, پھر میں کیوں رکھوں گا, پھر وہ رکھے گا. فنزل جبرائیل, سید الملائکہ نازل ہوئے, نبی کو سلام دیا, سلام کے بعد مبارکباد دی, مبارکباد کے بعد پیغام دیا, یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے ان بچوں کے نام وہی رکھنے ہیں جو ہارون کے بچوں کے نام تھے. موسیٰ کے وسیع ہارون کا نام, ہارون کے بچوں کے نام شبر اور شبیر تھے. ان دونوں کے بھی شبر اور شبیر رکھ دیں, شبر اور شبیر رکھ دیں. یوں بھی تو کیا ہے نا تو نے, اتنا سارا سر بھی تو ہلایا ہے نا, اس کا مطلب بھی تو داد ہی ہے نا. یہ چھوٹا سا منہ کھول کے واہ کرنا تاکہ مجھے لگے تو گھر سے مجلس میں آیا ہوا ہے. شبر اور شبیر. محمد نے کہا یہ تو عبرانی میں ہے, ابراہیم نے کہا پھر عربی میں حسن اور حسین. شاباش شاباش شاباش. جس کے اندر ہے علی وہ بولے ہائے دری. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے لیے ہاتھ اونچے رہے. یہاں جگہ آتے پلیز جلدی سے. جب ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ان شہزادوں کے نام بھی وہاں سے آئے ہیں, یہ جہاں سے آئے گا. ساجد نے آدمی نے کہا ذرا آسان پڑھیں, میں نے اسے کہا پہاڑا پڑھ دوں. ہاں یہ نام بھی وہاں سے آئے ہیں, یہ سردار جہاں سے آئے ہیں. جب نام بھی عرش سے آئے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا نا ابو طالب کی حویلی کائنات کی اکیلی حویلی ہے جس میں آنے والے بچے برائے نام بھی فرشی نہیں ہیں. شبیر آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ کے سننے کے کیا کہنے ہیں, اتنی بڑی ذات کے کیا کہنے ہیں, اتنے مشکل جملے میں اتنی بڑی ذات کے. بھیا بیٹھو بیٹھو, استخارہ نہیں کرو پلیز, جلدی سے بیٹھو, میرا جملہ ضائع ہو رہا ہے. حسین کا واسطہ, مجھے دیکھ
40 برس ہو گئے مجھے امام حسین بادشاہ کی نوکری کرتے کرتے، 40 سال ہو گئے مجھے پلکوں سے اس دروازے پہ جھاڑو دیتے دیتے، میں منبر کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے وضو کے ساتھ روزے کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، منبر پہ اعلان کر رہا ہوں 40 سال کے مطالعے کی قسم ہے اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں کوئی بچہ زمین پہ بے لباس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلام ہے آپ کو۔ بوڈی جی کو اتنا عقیدہ سننا چاہیے تھا، یہ بسم اللہ کہنے والی زبانیں سلامت رہے۔ شاباش، اللہ کرے تیرے دونوں ہاتھ اونچے رہے، جس ماتمی کو ہاتھ اٹھانا آتا ہے وہ اٹھائے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ کی اس کائنات میں پہلا بچہ ہے حسن، جسے محمد سید کہہ کے بلاتے تھے۔ کیا کہا میں نے؟ ہاں بولو شاباش، بولو کس نے ہوتا؟ اللہ کے جہان میں پہلا بچہ ہے حسن، جسے محمد سید کہہ کے بلاتے ہیں۔ اللہ کے جہان میں پہلا بچہ ہے حسن، جس کے محمد نے لاڈ اٹھائے ہیں۔ اللہ کے جہان میں پہلا بچہ ہے حسن، جو آ رہا تھا محمد منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، حسن کے دامن پاؤں میں الجھ گیا، زمین تھوڑی اونچی ہو گئی یا حسن تھوڑا سا نیچے ہو گئے، بہرحال حسن زمین پہ آ گئے، محمد نے گفتگو چھوڑ دی، منبر سے نیچے اترے، حسن کو اٹھایا، منبر پہ ساتھ لے گئے، جھولی میں بٹھایا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، بندے کا نام یا مجھے آتا نہیں یا بتاتا نہیں یا پاتا نہیں، جو تم نام لے لو۔ اس نے کہا جی کمال ہے، آپ بڑی علمی گفتگو دینی گفتگو کر رہے تھے، بچے گرتے رہتے ہیں، آپ نے گفتگو چھوڑ دی۔ محمد نے کہا بیٹھ جا، تجھے فرق کا پتہ ہی نہیں ہے، جو میں کہہ رہا تھا وہ حدیث ہے، جو آ رہا تھا وہ قرآن ہے۔ بولو بولو، وہ جو پیچھے بیٹھے ہو، شاباش شاباش، حسین عزت ہے جی جی، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے، یہ چہرے شاداب رہے۔ ادھر والے بہت تھوڑا بولتے ہیں یار، ادھر سے بولو بولو حیدری۔ آپ سلامت ہو بھائی، آپ سلامت ہو۔ میں جو میں کہہ رہا تھا وہ حدیث ہے، جو زمین پہ آ رہا تھا وہ قرآن ہے، 1000 دفعہ بتایا ہے، قرآن حدیث سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، 1000 دفعہ بتایا ہے، قرآن سے افضل ہے۔ پہلا بچہ ہے کائنات کا، رسول نماز پڑھا رہے تھے، وہ رسول کی پشت پہ سوار، رسول نماز پڑھا رہے تھے، وہ رسول کی پشت پہ بعد دفعہ سوار ہو گیا، نبی نے اتارا نہیں، انتظار کیا، آخر تک بیٹھے ہوئے، آخری ہاتھ کا شکریہ، سلام ماتھے پہ ہاتھ رکھے، رسول نے اتارا نہیں، اترنے کا انتظار کیا۔ پھر وہی بات ہے، نماز ختم ہو گئی، پھر ایک صاحب آ گئے، بڑی بزرگوار شخصیت تھے، بڑے قداور شخص تھے، وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی بلا، یہ کیا بات ہوئی بلا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، بچہ آپ کی پشت پہ سوار ہو گیا، آپ نے بچے کو روکا نہیں، انتظار کیا، تسبیح بڑھا دی۔ قرآن لکھا ہوا تھا کپڑے پہ، قرآن لکھا ہوا تھا، او بھائی، او مولا کا واسطہ، میٹنگ بند کر دو، پڑھنے دو مجھے، جب سے میں پڑھ رہا ہوں تمہارا منہ ایک دوسرے کے کان میں۔ ہاں رسول نے کہا وہ قرآن لکھا ہوا نا کپڑے پہ، جی لکھا ہوا ہے، لے آ لے آ۔ وہ قرآن کپڑے پہ لکھا ہوتا تھا، ایک کپڑے پہ لکھا ہوا تھا، وہ لے آئے، فرمایا رکھ دیں، رکھ دیا، فرمایا دوسرا بھی لے آ، دوسرا کپڑا لے آ، فرمایا اس کے اوپر رکھ دیں۔ کہاں لے آتے ہیں؟ ہاں، اور میں دوسرا بھی رکھ دے، اس نے دوسرا بھی رکھ دیا، پھر میں وہ تیسرا لے آیا، تیسرا لے آیا، اس کے اوپر رکھ دے۔ 5-7 کپڑے جو قرآن کی آیتیں صورتیں لکھی تھی، نبی نے کہا ایک دوسرے کے اوپر رکھتے، وہ رکھتے گئے۔ فرمایا کوئی بری بات تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، قرآن پہ قرآن ہے۔ فرمایا میں بھی تو یہی کر رہا ہوں۔ شاباش شاباش، مجاور جیو یار، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے۔ جی بابا جی، سلامت رہو آپ کا جی۔
حسین آپ کو عزت دے. ہاں میری تو کمزوری ہے وہ بندہ جو مشکل بات ہے. اندازے نہیں ہے. پہلا بچہ ہے کائنات کا جس کی انگلی پکڑ کے محمد چلا ہے. جب کاروان مباہلہ کا گھر سے نکلا ہے آگے نبی پیچھے علی درمیان میں کائنات کی مالکن محمد کی انگلی میں حسن کی انگلی محمد کے سینے سے حسین. میں نے کہا یا رسول اللہ عجیب نہیں لگتا دونوں آپ کے بیٹے ہیں دونوں سید ہیں دونوں سردار ہیں دونوں مصطفیٰ ہیں دونوں مرتضیٰ ہیں دونوں مجتبیٰ ہیں دونوں ولی ہیں دونوں امام ہیں دونوں بزرگ ہیں دونوں چنے ہوئے ہیں دونوں منتخب ہیں دونوں لاڈلے ہیں دونوں حسین ہیں دونوں پیارے ہیں دونوں خوبصورت ہیں. ایک بچے کو آپ نے انگلی سے پکڑا ہوا ہے ایک کو سینے سے لگایا ہوا ہے. یہ حسین کو بھی اتار دیں وہ بھی چلتا ہوا آ جائے گا. 4 سال کم سے کم عمر ہے حسین کی. 4 سال کا یہ بچہ چلتا ہے یہ بچہ چلتا ہے یہ بچہ چلتا ہے. 4 سال کا تیرا میرا بچہ چل لیتا ہے. جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے وہ نہیں. 4 سال کا شاباش شاباش شاباش. ہاں 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 اس مزاج پہ سنا کر. حسین کا واسطہ اسی مزاج پہ سنا کر. لفظ آئے ہو جاتے ہیں اپنے گھر میں لفظ آئے ہو جاتے ہیں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. 4 سال کا تیرا میرا بچہ چلتا ہے. جو بچہ کائنات کو چلاتا ہے وہ نہیں چلتا. چلتا ہے نا. تو پھر جب حسن کو انگلی سے لگائے ہوئے حسین کو بھی اتار دیں. بہت چھوٹا بچہ ہے تو ماں کے ساتھ بہت چھوٹا بچہ ہے تو ماں کے ساتھ آ جائے گا. ماں کی چادر پکڑ لے گا. فرمایا شوکت تو جانتا نہیں ہے جب مائیں گھر سے باہر نکلتی ہیں بچوں کی عادت ہوتی ہے یا ماں کی چادر پکڑ لیتے ہیں یا باپ کا دامن پکڑ لیتے ہیں. اگر میں نے حسن اور حسین کو یوں بھیج دیا اگر کسی نے ماں کی چادر پکڑ لی کسی نے باپ کا دامن پکڑ لیا قیامت تک کے انسان کہیں گے عادتاً چلے گئے تھے. ماں گھر سے باہر جا رہی تھی بچے نے ماں کی چادر پکڑ لی. باپ گھر سے باہر جا رہا تھا بچے نے باپ کا دامن پکڑ لیا. حسین کو انگلی سے نہیں سینے سے لگا کے حسن کو انگلی پکڑا کے قیامت تک کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حسن اور حسین مباہلہ کے میدان میں عادت بن کے نہیں میری ضرورت بن کے. اب جو ہاتھ نیچے رہ گیا وہ نیچے ہی رہ جائے گا قیامت تک. ہاں جسے ہاتھ اٹھانا نہیں آتا وہ کہے کو سنتا ہے. سارے بولو حیدری. سدا سکھی رہو. سلام ہے کوٹی جی دیر سننے کو. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے. ہاں دعائیں قبول ہو تمہاری. کس معیار پہ سننے ہو یار. سلامت رہے کوٹی جی اور محشر تک یہ مجالس ہوتی رہے. محشر تک یہاں ذکر حسین اسی طرح ہوتا رہے. اللہ اکبر. سلامت رہو. میں نے کہا جی لے کے کیوں جا رہے. ختم شعر شروع کرتا ہوں. لے کے کیوں جا رہے اور میں توحید کی گواہی. حسن کا واسطہ ہے تجھے یا تو نے تجھے اتنا بڑا واسطہ دے رہا ہوں یا تو نے مجھے دال نہیں دینی یا منہ سے دینی ہے. میں نے کہا جی لے کیوں جا رہے. فرمایا توحید کی گواہی کے لیے. میں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں علی جا رہے ہیں سیدہ جا رہی ہیں پھر بھی حسین کا جانا ضروری ہے. فرمایا اس وقت حسین کو اپنے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا جی کیا مطلب. فرمایا کچھ حرامزادوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو نصارہ کے سامنے اللہ کی گواہی دے سکتے ہیں وہ دربار میں ماں کی گواہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بھائی حسین عزت ہے. سدا سلامت رہو سدا آباد رہو. ہاں شاعر تو کھڑے ہوئے تھے آمنے سامنے. بازار تھا مدینے کا. 2 شاعر کھڑے ہوئے تھے جیسے 2 شاعر آمنے سامنے ویسے 2 شاعر کھڑے ہوئے تھے باجنال آمنے سامنے. اور بادشاہ حسن گزرے بازار سے. حسن کا چہرہ دیکھا حسن کی آنکھیں دیکھی حسن کا حسن دیکھا. شاعروں کو کام بھول گئے. شاعروں کو ویسے بھی ایسی ذرا سی ضرورت ہوتی ہے کوئی بات ہوش نہیں. ہم فوراً باشکیر پریشان ہو جاتے ہیں کہ شعر ہو جائے. اب وہ تبصرہ کر رہے ہیں حسن کے حسن پہ. اتنا حسین اتنا خوبصورت. ایک نے کہا مجھے سمجھ آ گئی. بھائی جان وہیں کہیں نہیں بیٹھ جاتے میرے بات آگے آ جائیے گا پلیز مہربانی تیری. ہاں انہوں نے کہا یار اتنا حسین ہے
ایک نے کہا مجھے سمجھ آ گئی حسین کیوں ہے، دوسرے کا کیوں ہے، اس نے کہا اس کے رخ پر جو نور ہے اس نے، اس کے رخ پر جو نور ہے اس نے صرف سندل کا رس کیا ہوگا۔ آج کل آپ نہیں سپنے وپنے کرتے ہیں، پرفیوم یہ جو عذاب آئے ہوئے ہیں الکوہل ہوتا ہے جن میں، ہاں اس کے رخ پر جو نور ہے اس نے صرف سندل کا رس کیا ہوگا۔ دوسرے نے کہا نہ، سندل سے چہرہ اتنا حسین نہیں ہوتا، اس نے مولا حسن کے طلبوں سے اپنے چہرے کو مس کیا۔ اس نے مولا حسن کا کون بتائے کہ آپ کیسے تھے، حسن کا کون بتائے کہ آپ کیسے تھے، یہی بہت ہے کہ بالکل رسول جیسے۔ شاباش شاباش شاباش، ہزاروں دن جیو، ہزاروں دن جیو، میری زندگی کے دنوں میں اضافہ کر دیا تم نے، اتنے مشکل کافی کے دانت دیکھے۔ نبی بولو تو حسین کی قسم ہے میں کراچی سے اس کی رات لے آئے ہوں، ہاں گواہ ہو تم، نبی بولو تو خیر ہے لیکن بولیو یہ میرا سلام وصول کرو۔ حسن کا کون بتائے کہ آپ کیسے تھے، یہی بہت ہے کہ بالکل رسول جیسے تھے۔ میں نے 15 رمضان کو یہ مثل پڑھے ملتان، بھائی رشوت رضا بالو صاحب نے فرمایا یہ کراچی پڑھنے والے ہیں، وہیں پڑھا کر، میں یہاں بھی پڑھ رہا ہوں، ان سے معافی مانگوں گا، تم سے بھی معافی مانگ رہا ہوں، اپنے مزے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ حسن کا کون بتائے کہ آپ کیسے تھے، یہی بہت ہے کہ بالکل رسول جیسے تھے۔ حسین صبح سے جلتے رہے جو شام کے لوگ، بس ان کی بات نہ چھیڑو وہ ایسے ویسے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جی جی سلامت رہو، سدا بات رہو۔ حسن کا کون بتائے کہ آپ کیسے تھے، یہی بہت ہے۔ مہربانی سبحان اللہ کہنے کا شکریہ، یہی بہت ہے کہ بالکل رسول جیسے تھے۔ نیاز مندی کا حسن دیکھو، ازل سے ہی بے نیاز خوش ہے۔ حسن ہے رسول کی پشت پہ، نماز ہوئی ہے ختم، لوگوں کے چہرے بگڑ گئے، ویسے ہی بگڑے ہوئے تھے، بگڑے ہوں کے چہرے بگڑ گئے، صورتیں دیکھنے کی صورت میں نہ رہی، بگڑے ہوں کے چہرے بگڑ گئے، صورتیں دیکھنے کی صورت میں نہ رہی، آنکھیں ابل کے باہر آ گئی تھی۔ 70 تک کا ملتا ہے کہ رسول نے 70 تک تسبیح پڑھ لی تھی، رسول تو پڑھتے رہے، اور جو غریب 3 ہی مر کے، جو غریب 3 تک تسبیح بھی مر کے پڑھتے تھے، وہ اٹھتے حسن کو دیکھتے پھر سجدے میں، پھر اٹھتے پھر حسن کو دیکھتے پھر سجدے میں۔ سلمان نے آگے کہا یا رسول اللہ بڑے لوگوں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آج آپ کی اس نماز سے بڑے لوگوں کی طبیعت بڑی مہربانی خراب ہو گئی ہے، آج آپ کے اس سجدے سے۔ نبی نے کہا نیاز مندی کا حسن دیکھو، ازل سے ہی بے نیاز خوش ہے، جو منیت میں چھپا ہوا ہے وہ قرب خوش ہے، وہ راز خوش ہے۔ نبی نے سلمان کو بتایا حسن میری پشت پر چڑھا تو نمازیوں کی خبر نہیں ہے مگر سنا ہے نماز خوش۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے ہی رہے، یہ معیار قائم نہیں رہے۔ جی بھائی مولا دعائیں قبول فرمائیں آپ کی۔ آخری ماتمی بولو حیدری۔ نمازیوں کی خبر نہیں ہے مگر سنا ہے نماز خوش ہے۔ حسن اس شانے میں، حسین اس شانے میں، مجمع صحابہ کا، درمیان میں نبی، ساتھ علی۔ ایک لفظ کہوں میرا بچہ اگر تو ہاتھ کھولے تو حیدری، اگر تو ہاتھ کھول دے تو ایک لفظ کہوں، علی میں اور باقی لوگوں میں فرق یہی ہے، علی ساتھ دیتا تھا وہ ساتھ رہتے تھے۔ بڑی مہربانی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، میری شہزادی تم پہ راضی ہو، سدا سلامت رہو۔ مہربانی
علی ساتھ دیتا تھا، وہ ساتھ مولا آپ کو علی ساتھ دیتا تھا، وہ ساتھ رہتے تھے. حسن ادھر بلا تشویش، حسین ادھر، دونوں کے ہاتھ نانا کی دونوں کے ہاتھ نانا کے زلفوں میں. دونوں نے سلطان ممکنات کو سواری بنایا ہوا ہے. صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا آیا محمد کے دل میں. فرماتے ہیں ہم ہی ہیں زمینوں پہ قرآن رحمت، تو رحمت کے پاروں سے کوئی نہیں ہے. شاباش شاباش، ہزاروں دن جیو، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. فرماتے ہیں ہم ہی ہیں زمینوں پہ قرآن رحمت، تو رحمت کے پاروں سے کوئی نہیں ہے. نبی میں، علی یہ. مجھے نا ادھر نہ دیکھو میری جان، اس کو میری طرف متوجہ کر. ہاں بیٹا مجھے دیکھ، مجھے تیری بڑی مہربانی. فرماتے ہم ہی ہیں زمینوں پہ قرآن رحمت، تو رحمت کے پاروں سے کوئی نہیں ہے. نبی میں، علی یہ، حسین و حسن تم، زمینوں پہ چاروں سے نبی میں، علی یہ، حسین و حسن تم، زمینوں پہ چاروں سے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، مولا مدد کیجئے گا. میں پہلی بار دنیا میں یہ مصرع پڑھ رہا ہوں، اللہ کا قیمت مل جائے. صحابہ کی موجودگی میں نبی نے کیا ایک انوکھا سا فرمان جاری. بچوں کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تمہاری سواری سے کوئی نہیں ہے، ہمارے سواروں سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سدا سلامت ہو، سدا آباد ہو. درود پڑھ دے مل کے مولانا. سلامت ہے. چلے بسم اللہ، درود ایک بار پھر پڑھ دے مولانا. جی ساتھ پڑھے گا، درود پڑھے ایک بار پھر جناب محمد حسین شاہ صاحب ایک معتبر نام دیکھنے مسلم کی دنیا کا قصیدے کے حوالے سے، مکتب کے حوالے سے ایک معتبر نام تشریف لے آئے ہیں. بسم اللہ پڑھیں درود ایک بار. اس کریم نے اس خاندان پہ کرم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور امت نے ظلم کرنے میں اللہ. میں نے کہا اس کریم نے اس خاندان پہ کرم کرنے میں بڑے آرام سے، میں کم سے کم 15 منٹ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے ٹائم بچایا میں نے. اس کریم نے اس خاندان پہ کرم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. واہ واہ، ایسا ہے جیسے لوگ انتظار کر رہے ہیں. سلام ہے آپ کو، اللہ کرے یہ آنکھیں سلامت. بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے میں تیاری کا ایک جملہ تعمیل حکم میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس جملے کی گنجائش ایسی ہے کہ اسے سمجھا کے پڑھے بغیر مسائل پر لطف نہیں آئے گا. بہت تھوڑا ہوتا ہے کہ مسائل کو سمجھ کر رویا جائے، لیکن جو جملہ میں آج باشبیر پڑھ رہا ہوں اس کو سننا نہیں، اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ شوکت کیا کہنا چاہ رہا ہے. عجیب کرم ہے اللہ کا، عجیب ظلم ہے امت کا. اس نے عزت دینے میں کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے غربت دینے میں کوئی. عجیب نصیب ہے دونوں بھائیوں کا. حسن امیر کہلایا، شاباش شاباش. حسن امیر کہلایا، حسین غریب کہلایا. پہلا جملہ میں صاحب کا کہہ رہا ہوں، اور دیکھوں گا کتنے عشق میں آج کوٹی جی اور پورا سندھ آج میرے سامنے ہے. صرف کوٹی جی نہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندہ شاباش تیری آنکھیں سلامت رہے. اللہ کرے تو کبھی نہ رو. اتنی جلدی
یہ داڑھی بھر گئی بزرگ کی آنسوؤں سے. سلام ہے تمہیں. اللہ اکبر. امیر کے جنازے پہ تیر. شاباش. جانا ہوئے دیئے دیکھا جو نہیں. جی ہو آئے کرنا لگا. اللہ اکبر. ہاں انسان ہو. دیکھو وہ لوگ بھی ہیں جن کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی. وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے منہ پہ ماتم شروع کر دیا. وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی تک نہیں رو سکے. رونا نہیں بھی آتا, رونے کی شکل بنا لیا کر. سفر کا اندازہ تو کر کتنی دور سے آتی ہے علی کی بیٹی. کوئی مدینے سے آئی ہوئی ہے, کوئی کوفے سے آئی ہوئی ہے, کوئی جنت البقیع سے آئی ہوئی ہے, کوئی کربلا کے جنگل سے آئی ہوئی ہے, کوئی شام کے زندان سے آئی ہوئی ہے. میرا کیا خیال ہے وہ میرا فضائل سننے آتی ہے. اللہ حاجی کرانا روئے. اللہ اکبر. ہاں بیٹا تیرے آنسو دیکھنے تو آتی ہے, تیری چیخیں سننے تو آتی ہے محمد کی بیٹی. مجھ سے بھی زیادہ بہتر پڑھنے والا ذاکر پیچھے موجود ہے. رکھ ذاکرین کے سر پہ قرآن. تیرے پاس روز علماء پڑھتے ہیں, پوچھ علماء سے. زہری سے یہی کہا تھا علی کی بیٹی نے, جب ذاکر مصائب شروع کرے نا مجھے بلا لینا. سجاد نے کہا ماں فضائل نہیں سنتی. علی کی بیٹی نے کہا میں ابو الفضائل کی بیٹی ہوں, مجھ سے بڑے فضائل کس آتے ہیں. بعض دفعہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, کبھی نہ رونا پڑے. سجاد نے کہا آپ خودم المصائب ہو, آپ سے بڑے مصائب کسے آتے ہیں. علی کی بیٹی نے بیٹے کی سرخ آنکھیں چوم کے کہا میں مصائب سننے نہیں جاتی, میں تو یہ دیکھنے جاتی ہوں جس سے میں نہیں رو سکی اسے لوگ کیسے روتے ہیں. میرے دل میں حسرت ہے, کوئی میرے حسین کا ماتم کرے. کرنا ماتم, کون تجھے منع کرنے والا ہے, کون تجھے روک رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بڑے آرام سے, بڑی تسلی سے 10-15 منٹ کے ٹکڑا تیاری کا مجھے پڑھنا ہے. بہن کو آ کے اطلاع دی حسین نے, عالیہ میں ذرا دربار جا رہا ہوں. سارے ذاکر بیٹھے ہو, کتنے آرام سے کہا ہے میں نے. 27 رجب کی بات کر رہا ہوں, ابھی مدینہ آباد تھا. آپ کی نظر ایک جملہ کرنے لگوں اور آپ سے وعدہ بھی کر رہا ہوں سارا دن گریے میں گزر جائے گا. بہن کو آ کے اطلاع دی حسین نے, میں ذرا دربار جا رہا ہوں. طرف کے علی کی بیٹی نے کہا دربار اور اکیلا آئے. چلو جو بہت امیر ہو تمہیں چھٹی ہے یار, جو غریب ہو تمہیں زینب کے اجڑنے کا واسطہ, ایک بار ہاتھ مارو سارے. اللہ اکبر. جی بابا حوصلہ حوصلہ, تھوڑا سلمہ مسائب پڑھنا ہے, میں نے ٹائم بچایا ہوا ہے. اللہ اکبر. جی کیا حالت ہو گئی ہے میرے بھائی. دربار اور اکیلا. بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں میں امام بن کے وعدہ کرتا ہوں مدینہ میری جائے شہادت نہیں, ولید میرا قاتل نہیں, مجھے دربار میں کچھ نہیں ہوگا. میں بھائی محمد حسین سے لے کے ہو مجاور تک, مجاور سے لے کے دروازے والے آخری ماتمی تک محنت کر رہا ہوں. کوشش کرنا آنسو آ جائے, نہ آئے تو شکل بنا لینا تاکہ علی کی بیٹی راضی ہو جائے. جب کہنا ولید میرا قاتل نہیں, مدینہ میری جائے شہادت نہیں, بھائی کی گردن میں باہیں ڈال کے حسین کے چہرے پہ بوسہ دے کے علی کی بیٹی نے آہستہ سے کہا مانا ولید تیرا قاتل نہیں, مانا مدینہ تیری جائے شہادت نہیں. دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو. اونچا اونچا رویا کر, چیخیں مار مار کے رویا کر, راضی ہوتی ہے علی کی بیٹی. تاڑے مار مار کے رویا کر. اللہ اکبر. میں نے مان لیا مدینہ تیری جائے شہادت نہیں, میں نے مان لیا ولید تیرا قاتل نہیں. دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو کے واپس آئی تھی. اب حالات کیا ہے, گھر کا صحن ہے, حسین جانا چاہتے ہیں. مولا تیری دعائیں قبول فرمائے بھائی, مولا اللہ شاہی صاحب دعائیں قبول فرمائے. اب حالت کیا ہے, حسین کی نگاہیں ہیں بہن کے چہرے پہ. میرا کوٹی جی سے وعدہ ہو گیا, اگر تیرے اندر حسین ہے تیری بے ساختہ ہے نکلے گی. حسین کی نگاہیں ہیں بہن کے چہرے پہ, زینب کی نگاہیں ہیں عباس کے دروازے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اونچا اونچا رویا کر. جی کتنی بار کہوں میں یہی پڑھتا رہوں, ہاتھ کیوں باندھتا ہے. اللہ اکبر. حسین جی بابا, جی بیٹا, جی
कितनी बार तू हुक्म करेगा? हुसैन की निगाहें हैं बहन के चेहरे पे, आलिया की निगाहें हैं अब्बास के दरवाजे पे। हालत क्या है? अब्बास अपने कमरे में, अपने औताक में फजल को सीने पे सुला के जंग का निज़ाम समझा रहे हैं, तलवार चलाने का सलीका बता रहे हैं। पहली बार बीबी लुबाबा सलवातुल्लाह अलैहा अब्बास की हरम ने जमीन पे बैठ के चादर उतार के ऊंचा रोना शुरू किया। अब्बास के कान पे आवाज गई, फरमाते फजल की माँ खैरियत, अली की हवेली और नंगे सर। इस हवेली ओ सदके हाथ पकड़ना यार, बुजुर्ग का सफेद दाढ़ी और बेसाख्ता मातम शुरू हो गया है। अल्लाह अकबर। जी बेटा हौसला। अली की हवेली और नंगे सर। इस घर में तो चादर उतारने का रिवाज ही नहीं है। फजल की माँ ने कहा चादर ना उतारूं तो क्या करूं? हुसैन कहीं जाना चाहते हैं, बहन जाने नहीं देती। हुसैन की निगाहें बहन के चेहरे पे हैं, आलिया की निगाहें तेरे दरवाजे पे हैं। तू फजल को सीने पे सुला के जंग की तैयारी बता रहा है। इतना तड़प के उठा अब्बास, इन आंखों से पड़ा है मैंने, फजल दाएं जा गिरा, तलवार बाएं जा गिरी। न सर पे अमामा, न पाँव में जूती, नंगे सर नहीं आता मातम को सर नीचे कर ले, नंगे सर नंगे पाँव। अब्बास अपने दरवाजे से बाहर आया। इज्जत हुसैन की कसम है, वो बंदा बड़ा अमीर है जिसने अब हाय न की, दामन पकड़ के कह रही थी मैं नहीं जाने दूंगी। अब्बास पे निगाहें पड़ी, हुसैन को छोड़ के कहती जहां तेरा दिल करे चला जा। मेरी चादर का दामन आ गया, तेरी जिंदगी का दामन आ गया। मेरे पुरखों मातम, मेरे पुरखों की जमानत आ गया। मेरी माँ उम्मुल बनीन का लाल। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से। अजरुकुम अल्लाह। मेरी सकीना का माशकी आ गया, मेरे अकबर का उस्ताद आ गया, मेरे पर्दे का दामन। और सैयद कभी नहीं रहना पड़े हो यार, मेरे पर्दे का दामन आ गया। अब्बास करीब आए, तमाम उतार के गले में डाला। हुसैन की आंखों में आंखें डाल के बामुदास, आंखें आपकी आंसू से भरी हुई। मैं एक जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ। यूं अब्बास में दोनों हाथ बांध के हुसैन से कहा सच्ची मुच्ची मुझे नौकर समझते हैं? हाय तो समझे नहीं मैं क्या पड़ गया। फरमाया अब्बास ऐसी बातें क्यों कर रहा है? काजी ने कहा फिर क्या करूं, बतूल की औलाद रो रही है, नौकर को बतानी पसंद नहीं किया। हुसैन फरमाते अब्बास बात कोई नहीं, मदीने के हाकिम ने जरा मुझे दरबार बुलाया, मैं जाना चाहता हूँ, मेरी बहन जाने नहीं दे रही। तड़प के अब्बास ने हुसैन की आंखों में आंखें डाल के कहा ये हमारा हाकिम कौन है? और थोड़े बंदे जिन्हें भाई जुमला समझ आया, हमारा हाकिम कौन है? अब्बास के सीने पे हाथ रख के फरमाते अब्बास जलाल में नहीं आना, दीन बचना है, अगर मैं न जाऊं ना तो दीन नहीं बचता। अब्बास ने दोनों हाथ बांध के कहा फिर एहसान कर, अकेला ना जा, सारे हाशमी साथ ले जा। इन हरामजादों को पता चले हुसैन आबाद है, पहले इन्होंने बड़े जुल्म किए हम पे, इन्हें पता लगे हुसैन आबाद है। हुसैन फरमाते अब्बास देर हो जाएगी, वलीद समझेगा मैं फौज इकट्ठी कर रहा हूँ। अब्बास ने कहा एक आवाज देने दे, जो आ गया उसे ले जाएंगे, जो ना आया उसे छोड़ जाएंगे। हुसैन ने कहा इजाजत है, अब न कर सको मातम सभी जगह लेना। बड़ी हवेली में अब्बास ने आवाज दी सज्जाद, अकबर, कासिम, मोहम्मद, अनफिया, आन। अब्बास आवाजें देते गए, मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे खोलते गए। कहीं से अकबर तलवार लेके, कहीं से सज्जाद तलवार लेके, कहीं से आन तलवार लेके, कहीं से हनीफ तलवार लेके, वालों हाशमी तलवारें लेके बाहर आए। हुसैन की चीखें निकल गई। अब्बास ने कहा देर हो गई, पर मैं अब्बास देर नहीं हुई, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ आज मैं जख्मी भी नहीं हूँ, आज मैं प्यासा भी नहीं हूँ, आज मैं लाशें उठा के थका हुआ भी नहीं हूँ, आज मैं 3 दिन का भूखा भी नहीं हूँ, आज मैं जख्मी भी नहीं हूँ। और तूने एक आवाज दी सारे आ गए। मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैं लाशें उठा के थका हुआ हूँगा, 3 दिन का प्यासा हूँगा, मेरा सर सजदे में होगा, मेरी जुल्फों में शिमर का हाथ होगा, मैं कभी दाएं देखूंगा कभी बाएं देखूंगा, आवाजें दूंगा ऐन अल अब्बास,
چھڑاؤ اور کوئی مجھے پانی پلاؤ اور کوئی میری زینب کا حوصلہ اور محمد کی بیٹی تجھ پہ راضی ہو چیخے مارنے والا اللہ اکبر اور محمد کی بیٹی آپ پہ راضی ہو اللہ اکبر کون لوگ آئیں گے 18 ہاشمی لے کے حسین گھر سے نکلے 50 رجل تک کی روایت پڑھی ہے میں نے 50 لوگ لے کے حسین دربار میں گئے جن میں 18 ہاشمی تھے میری بات کو آرام سے سمجھنا بھلے رونا نہ رونا میری بات کو سمجھنا جو دوسرا ہاشمی حسین کے ساتھ دربار ولید میں گیا ہے وہ ہے علی کی بیٹی کا بخت سرکار عبداللہ مورخ کہتا ہے 27 رجب کو عبداللہ حسین کے ساتھ چل کے دربار میں گئے 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا مورخ کہتا ہے عبداللہ اتنا بیمار تھا حسین کو خدا حافظ کہنے کے لیے روضہ رسول تک نہیں آیا یہی میں نے پڑھنا تھا حاجی جی سے نکل گئی لوگوں کی گریا ہو گیا حسین کی ماں راضی اللہ اکبر اللہ اکبر تم نے کبھی سوچا ہے ایک پہاڑ علاقے پیچھے موجود ہے مسائب کے حوالے سے پوچھو محمد حسین شاہ سے پوچھو اس علاقے کے عزاداروں سے کوئی بندہ تو آج ماتم کر کے مجھے بتائے یہ کیا بیماری ہے باز کبھی نہ رونا پڑے میرا بچہ یہ کیا بیماری ہو گئی زینب کے وقت کو ایک دن پہلے عبداللہ دربار چل کے گیا ہے ایک دن کے بعد او تیرا چہرہ سلامت رہے کیسا رو رہا ہے تو ایک دن کے بعد مورخ کہتے ہیں عبداللہ اتنا بیمار تھا روضہ رسول تک خدا حافظ کہنے نہیں آیا بیماری سن اور ختم ہو گئی میری آج کی گفتگو حسین دربار میں داخل ہوتے ہوئے یوں دونوں ہاتھ بڑھا کے حسین نے فرمایا میں بحیثیت امام کہہ رہا ہوں مدینہ میری جائے شہادت نہیں میں تمہیں بہن کی تسلی کے لیے لے آیا ہوں مجھے دربار میں کچھ نہ بھی ہوتا واپسی تک میری بہن بن جائے ہائے 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 صدقے میں حکم دے رہا ہوں میرا کوئی عزیز میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ اندر نہیں جائے گا میں اکیلا جاؤں گا اگر حالات خراب ہو گئے تو میں اللہ اکبر کی صدا دوں گا تم آ جانا میں یہ سارا ہی سچ بول رہا ہوں دربار سے واپسی کا سفر شروع ہو گیا عبداللہ نے سوال کیا دربار میں کیا ہوا حسین چپ عبداللہ نے پھر پوچھا دربار میں کیا ہوا حسین نہیں بولے میرا پاس امیروں سمیت وہ بندہ بڑا ہی امیر ہے جس نے اب ہائی نہ کی گھر کے دروازے پہ پھر پوچھا میں کہہ رہا ہوں دربار میں کیا ہوا حسین نہیں بولے گھر داخل ہوئے عبداللہ کہتے ہیں میں 3 بار پوچھ چکا ہوں دربار میں کیا ہوا بتاتے کیوں نہیں حسین فرماتے ہیں بات تھی میری بہن کے بارے میں نے بازار میں کرنا مجھے اچھا نہیں لگا میں زینب کی کوئی بات گلیوں میں کروں بازاروں میں کروں عبداللہ نے کہا صاحب بتاؤ دربار میں کیا ہوا میں تجھے بیماری سنا رہا ہوں اور جا رہا ہوں حسین فرماتے ہیں امت مدینے نہیں رہنے دیتی کیسے آرام سے کہا ظفر میں نے کیسی تسلی سے سنا ہے کوٹی جی نے ترپا غیرت مند عبداللہ کون نہیں رہنے دیتا اس کا نام تو بتا حسین فرماتے ہیں یزید نے خط لکھا ہے ولید کو یا حسین کا سر بھیجو یا حسین بیعت کرے عبداللہ ہاتھ باندھ کے تظاہرہ کرا لے کے سانسوں کا خود بیٹھ جا مدینے میں ولید کو لکھ خط اسے کہ ساری فوج لے کے یزید سے کہ مدینے آ جائے تو کرسی پہ بیٹھا رہے عباس کو مجھے لڑنے کی اجازت دو کتنا مان تھا یار عباس پہ آل محمد اور یار کتنا ناز تھا غازی پہ آل محمد تو خود حسین ہو صدقے اور تیری چیخیں بلند ہو گئی محمد کی بیٹی راضی ہو گئی تو خود بیٹھ جا کرسی پہ مجھے اور عباس کو لڑنے کی اجازت دے دے اگر میں مدینہ سروں سے نہ بھر دوں فرمایا نہیں میں بطول کا بیٹا گھر بلا کے نہیں مار آئے میں بطول کا بیٹا گھر بلا کے نہیں مار سکتا عبداللہ نے کہا اچھا گھر بلا کے نہ مار عباس کو مجھے ایک تلوار دے کے شام بھیج دے
اگر میں شام سروں سے نہ بھر دوں میں غیرت مند کا خون ہی نہیں۔ فرماتے نہیں عبداللہ میں نہ جاؤں تو دین نہیں بچتا، مجھے جانا ہوگا۔ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر کون کون جائے گا؟ حسین نے کہا میرا سجاد جائے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ختم ہوگی میری مجلس، تو رو نہ رو میں جا رہا ہوں۔ حسین کہتا ہے میرا اکبر جائے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ حسین فرماتے ہیں میرا اصغر جائے گا۔ عبداللہ چپ ہو گیا۔ حسین فرماتے ہیں میرا اصغر جائے گا۔ عبداللہ نہیں بولا۔ حسین فرماتے ہیں عبداللہ بولتا نہیں، میرا اصغر جائے گا۔ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بولوں کیسے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 18 دن کی کلی ہے، بطول کے گلشن کا پھول ہے، صحرا کا راستہ ہے، راستے میں گرمی ہوتی ہے، 3 دن پانی نہیں ملتا، یہ بطول کے گلشن کا اتنا سا پھول ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ کوٹی جی والوں اور سندھ والوں تم نے سمجھا ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ حسین فرماتا ہے تجھے کس نے کہا ہے ماں کے بغیر جائے گا؟ اصغر کی ماں بھی جائے گی۔ اصغر کی ماں کا لفظ آیا تڑپا عبداللہ، حسین کے پاؤں پہ سر مار کہتا ہے علی کی بہو اور گھر سے باہر، علی کی بہو اور جنہیں نہیں آتا ماتم وہ ساری جگہ لو، علی کی بہو اور گھر سے باہر، علی کی بہو کا لفظ آیا۔ حسین فرماتے جب علی کی بیٹی جائے گی، جب زینب جائے گی، جب کلثوم جائے گی، جب رقیہ جائے گی، جب علی کی اودھانے مار کے رونے والوں، جب علی کی بیٹیاں جائیں گی، علی کی بہو کیوں نہیں جائے گی؟ میں نے کہہ دیا بھا ممتاز، آپ نے سن لیا، بس علی کی بیٹی کے جانے کا نام آیا، عبداللہ زمین پہ گرے، دونوں ہاتھ پھیلا کے کہا آنو محمد، میں اٹھنے کے قابل نہیں رہا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نانی بطول کی بطول پہ آئے، آخری سلام کیا، آخری جملہ قبر بطول پہ پہنچے، بہت زیادہ پڑ گیا معاف کرنا، آخری سلام کیا، سلام کر کے گھر پہنچے، بیٹیوں نے بستر بیماری بچھا دیا، عبداللہ صاحب فراش ہو گئے، تیاری شروع ہو گئی، مدینے میں کربلا بن گئی، علی کی بیٹیوں کے بال کھلنے شروع ہو گئے، علی کی بیٹیوں کے جنازے گھروں سے نکلنے شروع آئے، علی کی بیٹیوں کے جنازوں کی تیاری، او صدقے ہو بابا، صدقے ہو تیرے، علی کی جی جتنی بار تو گئے میں یہی پڑھتا رہوں۔ غازی کی ملکہ کے جنازے شروع ہو گئے اٹھنے کے لیے، علی کی بیٹی نے پوچھا حسین میں ساتھ جاؤں گی نا؟ بادشاہ نے کہا میں امام ہوں، آپ کا شوہر بیمار ہے، جب تک عبداللہ اجازت نہ دے تب تک میں نہیں لے جاؤں گا۔ علی کی بیٹی سسرال کی حویلی میں آئی، علی جیسے امیر کی بیٹی پہلی بار زندگی میں مٹی میں بیٹھی، چادر اتار کے اونچا رونا شروع کیا، بیمار کے کانوں پہ آواز گئی، فرماتے زینب حسین کے ساتھ جانے کی اجازت مانگنے آئی ہو؟ بی بی نے کہا میں بولی تو نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ عبداللہ فرماتے ہیں تیرا مٹی میں بیٹھنا بتا رہے تو غریب ہو گئی ہے۔ زینب سارا گھر حاضر ہے، میں بڑا امیر ہوں، امیر باپ کا بیٹا ہوں، چادریں چاہیے چادریں لے جا، بیٹے چاہیے بیٹے لے جا، نوکر چاہیے نوکر لے جا، اونٹ چاہیے اونٹ لے جا، گھوڑے چاہیے گھوڑے لے جا، مجھے دیکھو جو رونے آیا ہے گھر سے۔ دونوں ہاتھ باندھ کے عبداللہ نے کہا میں بیمار ہوں، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اٹھا نہیں سکتا، زینب احسان کر جتنی دیر میرے گھر میں بیٹھنا ہے، کسی پلنگ پہ بیٹھ، کسی چارپائی پہ بیٹھ، کسی تخت پہ بیٹھ، کسی کرسی پہ بیٹھ، تو علی کی بیٹی مٹی پہ نہ بیٹھ، ایسا نہ ہو تو مٹی پہ بیٹھی ہو تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے، ایسا نہ ہو تو مٹی پہ اونچا رہا کر، تو مٹی پہ بیٹھی ہو تجھے بلانے کے لیے غازی آ جائے، عباس کہے وہ ہماری امیر بہن، اور مٹی پہ ہو رہی تھی بات، یا حسن کا پیغمبر اکبر نازل ہوا، ختم بھا، اکبر نے دونوں ہاتھ باندھے، اللہ کرے یہ چہرہ سلامت رہے جو آنسوں سے بھرا ہوا ہے، اکبر نے دونوں ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے عبداللہ سے کہا، بابا نے کہا جاؤ پھوپھی کو لے آؤ، اجازت ہے میں پھوپھی کو لے جاؤں؟ عبداللہ فرماتا ہے لے ضرور جا، لیکن بابا کو میرا پیغام دے، عبداللہ کہہ رہا ہے اکیلا اکبر لینے نہ آئے، سارے ہاشمی لینے آؤ، تاریخ کو پتہ تو چلے نا زینب کتنی آباد تھی،
यार तू जवान है ना, तूने मातम नहीं किया। ये घर जाके बहनों से पूछना, ये बेटियां महीना महीना नाज करती हैं, मुझे मामू लेने आया था, मेरे इतने भाई लेने आए थे, मेरा चचा लेने आया था, मेरा नाना लेने आया था। अब्दुल्ला ने कहा सारे हाशमी मिल के ले जाएं, तारीख को पता तो चले ना ज़ैनब कितनी आबाद है। हुसैन को पैगाम मिला, हुसैन 18 हाशमी लेके अब्दुल्ला के दरवाजे पे आ गए। हुसैन हाथ माथे पे रख के फरमाते अब्दुल्ला तेरा पैगाम मिला है, मैं 18 हाशमी ले आया हूँ, इजाजत है मैं बहन को ले जाऊं। अब्दुल्ला फरमाते अली का लाल एहसान कर, मुझे पलंग से उठा। हुसैन ने उठाया, हुसैन मुझे दरवाजे पे ले चल, हुसैन दर पे ले आए। अली की बेटी मेरे करीब आ, आलिया करीब आई, आलिया का हाथ पकड़ के हुसैन के हाथ पे रख के दोनों हाथ बांध के अब्दुल्ला कहता है तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा तरका है, तुम्हारी मलकियत है, ले जरूर जा। इमाम बन के वादा कर, जितने लेने आए हो उतने छोड़ने आओगे। और ज़हरा का लाल नहीं आता ना मातम तो माफी मांग लेना ज़ैनब से। हुसैन इमाम बन के वादा कर, संभालना उस बुजुर्ग को, हुसैन इमाम बन के वादा कर, जितने लेने आए हो उतने छोड़ने आओगे। इज्जत हुसैन की कसम है कोठी जी वालों, लेने छोड़ने का लफ्ज आया, हुसैन ने बहन का हाथ छोड़ा, दरवाजे से बाहर आ गए। बाहर आके फरमाते अब्बास बाहर आ जा, मुस्लिम बाहर आ जा, कासिम बाहर आ जा, आन बाहर आ जा, मोहम्मद बाहर आ जा। 17 हाशमी बाहर आ गए। दरवाजे पे अकेला सज्जाद रह गया। सज्जाद के कान पे मुंह रख के फरमाते अब्दुल्ला की शर्त है, जो लेने आए वही छोड़ने आए, हम में से किसी ने वापस नहीं आना। हम कब्रिस्तान माता, हम कब्रिस्तान जा रहे हैं, जा फूफी को ले आ। सज्जाद आगे बढ़े, अब्दुल्ला के सामने हाथ बांधे, हाथ बांध के पूछा इजाजत है मैं फूफी को ले जाऊं? मैं इमाम बन के वादा करता हूं मैं वापस ले आऊंगा। कौन है जिसके सीने में गोश्त हुआ और उसने मातम न किया? जब सज्जाद ने कहा ना मैं इमाम बन के वादा करता हूं मैं ले आऊंगा, अब्दुल्ला कहते ले जरूर जा, देख ले उसके सर से खून नहीं बह रहा, देख ले उसके कान फटे हुए नहीं है, देख ले उसके चेहरे पे जी 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 हौसला हौसला, देख ले उसके चेहरे पे तमाचों के निशान नहीं है, देख ले उसकी कलाइयों में रस्सियों के दाग नहीं है। ऐसी लाना